احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج مفتی علی اصغر الطاری مدنی مدظر اللہ العلی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور سوالات ہوں گے بالخصوص تجارت، معاملات اور مالی لین دین سے متعلق، اور انشاءاللہ مفتی صاحب اس پہ جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ درود پاک کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اپنے فقر و فاقہ اور معاشی تنگی کی شکایت کی، تو شہنشاہ خوش خصال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کہہ لیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کہا کرو، اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص شریف جو ہے یہ پڑھ لیا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ پاک نے اس پر رزق کھول دیا، حتیٰ کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی اس کے رزق سے حصہ ملا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سوالات بھی شامل کرتے ہیں اور سوالات کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سوالات کی طرف، اور پہلا سوال، پہلی کال شامل سلسلہ کر رہے ہیں۔ جی جناب۔ صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز کسی دکاندار سے بنواتے ہیں، مثلا ہم نے چشمہ بنوایا یا کوئی چھوٹی موٹی مشین بنوائی، تو ریٹ کی فکسنگ کے دوران بعض اوقات یہ بات طے پاتی ہے، یعنی جو دکان پر کام کرنے والا آدمی ہے وہ ہم سے اس طرح ڈیل کرتا ہے کہ ابھی دکان کا مالک موجود نہیں ہے، اس لیے آپ فی الحال یہی ریٹ فکس سمجھیں، لیکن اگر کوئی ڈسکاؤنٹ کی کوئی گنجائش ہوگی تو سامان جب آپ وصول کرنے آئیں گے اس وقت مالک سے آپ ڈائریکٹ جو ہے نا ڈسکاؤنٹ لے لیجئے گا۔ تو مستقبل میں ممکنہ ڈسکاؤنٹ کی یہ جو بات کی گئی ہے، کیا اس طرح یہ ڈیلنگ کر سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ دیکھیے، اگر تو فریقین اس گفتگو کا معنی صحیح طور پر سمجھتے ہیں کہ ریٹ لاک ہو چکا ہے سروس کا، کہ اتنے پیسے ہیں، ڈسکاؤنٹ ایک آپشنل چیز ہے، مہربانی کر دی تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر یہ معنی سمجھتے ہوئے ڈیل کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے جو سروس ریٹ ہے وہ لاک کر دیا ہے، ٹھیک ہے، گنجائش موجود ہے۔ بہت سارے اسکول ہوتے ہیں وہ پلینٹی لگاتے ہیں، جی مالی جرمانہ تو جائز نہیں ہے، جی، تو اس کا ہم حل یہ بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، آپ 300 روپے زیادہ لیتے ہیں، آپ کی مثال کے طور پر 1200 روپے فیس ہے، آپ اپنی فیس 1500 روپے کر دیں، ٹھیک ہے، 1500 روپے آپ کی فیس کر دی آپ نے۔ اب کوئی اسکول جو ہے کوئی پالیسی دیتا ہے کہ بھائی 1500 روپے فیس ہے، اور وہ بچے جو پابندی کے ساتھ آئیں گے، جو اس فارمولے پر یا اس فارمیٹ پر پورا اتریں گے، ان کو ہم ایک رعایت دے دیں گے، اور یہ رعایت ایک آپشنل ہے، کارکردگی کو دیکھتے ہوئے، کہ ان کو 300 روپے کی رعایت دے دیں گے، ان سے ہم 1200 روپے لیں گے۔ فیس انہوں نے فکس کر دی 1500 روپے، اب کسی کارکردگی کی بنیاد پہ وہ پوری فیس نہ لیں، بے شک وہ تھوڑا کمی کر رہے ہیں، تو یہ ایک جائز طریقہ ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ بہت ساری غلط باتیں ٹریک بدلنے سے درست ہو جاتی ہیں، مطلب غلط باتیں تو درست نہیں ہوتی، جو غلط نتائج تھے وہ غلط نتائج حاصل نہیں ہوتے، بلکہ جو مثبت نتائج ہیں وہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو اسی سوال سے ریلیٹڈ دو باتوں کی وضاحت چاہوں گا میں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ پہلے سے امید تو بندی ہے کہ جی مستقبل میں شاید آپ کو کوئی ڈسکاؤنٹ مل جائے، لیکن اگر مستقبل کی کوئی بھائی دیکھیں، کسٹمر آ کے یہ سمجھتا ہے کہ، یا آپ کسٹمر کی نفسیات کو سوچیں، طرح طرح کے کسٹمر ہوتے ہیں، وہ آ کے گلے پڑ جائے گا، تم لوگ تو جھوٹ بولتے ہو، تم لوگ کو شرم آنی چاہیے، میرے کو بولا تھا رعایت دے دیں گے، اب تم رعایت نہیں دے رہے، وہ تو یہ سمجھے گا میرے ساتھ دھوکہ کر لیا ان لوگوں نے، جی رعایت کا کیکر نہیں دے رہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ یہ سمجھتا ہے تو بھائی پھر تو معافی رکھیں، آپ بھلے کے بعد میں آ جائیے گا، ٹھیک، اس کو سمجھا دیا جائے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں وعدہ کر لیں، وعدے کی بنیاد پر پھر بعد میں آپ ڈیل کر لیں، پتہ چلا کہ وہ وعدے کا تو پتہ ہی نہیں اس کو، ٹھیک، وہ تو اپنی دنیا میں پوری ڈیل ہو رہی ہے، صحیح۔ تو یوں سامنے والا کیا سمجھ رہا ہے، آپ کے ذہن میں جو معنی اور مفہوم ہے، سامنے والے نے بھی وہ سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا،
یہ انڈرسٹوڈ ہونا ضروری ہے، دونوں طرف یہ بات کلیئر ہو. ٹھیک ہے، دونوں سائڈ پہ کلیئر ہو. مصعب ایک اور بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سروسز ہوں یا کوئی گڈس کی خرید و فروخت ہو، چیزوں کی خرید و فروخت ہو، اس میں مختلف چیزیں میں نے خریدی یا مختلف نوعیت کے کام کرائے، ہر چیز کے ریٹ بھی الگ الگ طے ہو گئے، ہر کام کے گویا کہ الگ الگ ریٹ طے ہو گئے، لیکن جب وہ ٹوٹل ہوتا ہے، اب جب ٹوٹل ہوا تو اب بھی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اور بعض اوقات دیا بھی جاتا ہے اکثر اوقات کہ ٹھیک ہے جی، خصوصاً راؤنڈ فگر کر دیا جاتا ہے جی، مثال کے طور پہ 35,500 روپے بنے، چلیں جی آپ 35,000 روپے دے دیں. اب وہ چیزوں کے جو ریٹ تھے وہ تو سب کے الگ الگ تھے، اسی طریقے سے اگر سروسز تھیں وہ الگ الگ تھیں. تو یہ جو فائنلی ڈسکاؤنٹ لے رہا ہے یا مانگ رہا ہے، آیا ہے درست ہے یا نہیں؟ اور دوسرا یہ خودداری اور ایک اخلاقی رویے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا یہ قابل گرفت ہے بات یا نہیں؟ دیکھیے ہمارے عرف کے اندر جو چھوٹے کام اکثر جو ہوتے ہیں دکانداری میں، اس میں معیوب تو نہیں سمجھا جاتا اس کو. ٹھیک، یعنی گاہک جو ہے نا ریکویسٹ ڈالنا جو گاہک کا ہے یہ معیوب نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک، تو بعض اوقات دکاندار رعایت بھی کر دیتا ہے. صحیح. لیکن یہ آپ کا کوئی جدی پشتی حق نہیں ہے کہ آپ نے مطالبہ کر دیا تو وہ کرے گا ہی کرے گا. لوگ گلے پڑ جاتے ہیں، دیتے ہی نہیں ہیں، یہ ہم نہیں دیں گے. آپ ریکویسٹ ڈالیں، سامنے والا کر دے تو اچھی بات ہے، ورنہ چونکہ آپ پہلے سے قیمتوں پہ اتفاق کر چکے ہیں اور جو قیمت بن رہی ہے راؤنڈ فگر کرنا کوئی ضروری تھوڑی ہے. وہ کہتا نہیں بھائی میں تو اتنی لوں گا، تو وہ اس کا حق ہے، وہ قیمت کو کم نہ کرے اور ڈسکاؤنٹ نہ دے، بالکل 100% اس کا حق ہے. آپ زبردستی نہیں کر سکتے. اسی سے متعلق ایک سوال ہمارے یہاں فرنیچر مارکیٹ سے متعلق جب آیا تھا، پہلے بھی آیا تھا کہ فرنیچر جب لیتے ہیں، بالخصوص شادی کا فرنیچر لیتے ہیں، تو بعض دکاندار خود سے دیتے ہیں، شو روم والے، کہ جی آپ نے یہ 4 پیس لیے ہیں، اب جو ہے نا وہ قرآن پاک کی جو رحل ہے یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے، یہ ہے عرف ہے ہمارا، یوں سمجھ لیجیے اکثر دکاندار دیتے ہیں. لیکن بعض دکاندار نہیں دیتے، بالخصوص جو چھوٹے سودے ہو رہے ہوتے ہیں، 1,80,000 90,000 2 لاکھ تک کے جو سودے ہیں، اس میں شاید بعض دکاندار جب ڈسکاؤنٹ بہت زیادہ دے دیتے ہیں تو وہ پھر وہ شاید وہ روک لیتے ہیں. تو وہاں پہ کسٹمر کا ضد کرنا، ڈیمانڈ کرنا کہ نہیں جی اس کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے، ہم نے تو فلاں کا لیا تھا تو جب بھی ملا تھا، وہاں سے لیا تھا تو تب بھی ملا تھا، تو اب بھی دو، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں آپ کو زیادہ تجربہ ہے، میں تو گھر میں سب سے چھوٹا ہوں، تو مجھے فرنیچر تو میں عرض کر رہا ہوں، تو مجھے یہ تجربات نہیں ہے. تو عرف ہے اس کا، میرے علم میں تو نہیں ہے کہ اس کا عرف ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے کیسوں میں ایسا ہوتا ہے. ظاہر بات ہے جو آپ نے چیز خریدی ہے، اگر کسی نے انعام رکھا ہوا ہے تو وہ انعام نہیں دیتا تو کوئی اس میں زبردستی تو نہیں ہے. انعام تو ہوتا وہی ہے کہ وہ چاہے تو دے، چاہے تو نہ دے. ٹھیک، چلیں ویڈیو سوال شامل سلسلہ کر رہے ہیں. جی جناب. ہمارا تعلق صوفے کی فیلڈ سے ہے، تو صوفے کی فیلڈ سے ایک سوال مفتی صاحب سے کرنا تھا. عرض یہ تھی کہ ہم کسی کسٹمر سے آرڈر لیتے ہیں، آرڈر لیتے وقت ہم کہتے ہیں کہ آپ کو 10 دن میں یہ دے دیں گے بنا کر انشاءاللہ. تو بعض اوقات کبھی کبھار کسی کسٹمر کا آرڈر لیٹ ہو جاتا ہے، تو لیٹ ہونے کی صورت پہ کسٹمر کہتا ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 10 دن میں آپ دے دیں گے. اب 10 دن کے بجائے پھر 15 دن ہو جاتے ہیں، تو اس میں یہ کیا وعدہ خلافی ہوگی؟ ہمارا تو ارادہ ہوتا ہے کہ ہم 10 دن میں دے دیں گے، لیکن کسٹمر یہ سمجھتا ہے کہ وعدہ کر رہے تھے آپ. تو اس کا مجھے جواب عطا فرما دیجیے. تفصیل ہو گئی. دیکھیے بعض اوقات زبان جو بول رہی ہوتی ہے، دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ لفظ انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیبی مدد آ جائے گی، سارے کام ہو جائیں گے. آپ انشاءاللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ سے مدد ضرور مانگتے ہیں، لیکن آپ کے ذمہ بھی تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں. سب سے اہم چیز تو پلاننگ ہے. آپ نے کوئی پلاننگ ہی نہیں کی، آرڈر آ رہے لیتے جا رہے ہیں، آرڈر آ رہے لیتے جا رہے ہیں. شادیوں کے سیزن میں تو بہت زیادہ آرڈر آتے ہوں گے، لیکن آپ کے پاس جو کیپیسٹی ہے بنانے کی وہ تو وہی کی وہی ہے. آپ کو پتہ ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں، یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ کو پتہ اور چلے کہ جی ہم تو دے ہی نہیں سکتے 10 دن میں، اور پھر آپ نے وعدہ کر لیا کہ جی 10 دن میں دے دیں گے. تو یہ تو وعدہ خلافی کہلائے گی 100%. اور ایک یہ ہے کہ آپ کی پلاننگ ایسی ہے کہ میرے جو ورکر ہیں، ٹیم ہے، یا اگر آپ کسی تھرڈ پارٹی سے بنواتے ہیں، آؤٹ سورس کرتے ہیں کہ یہ مال مجھے بنا کے دے دیں گے اور اتنا ٹائم مجھے لگے گا، اور آپ بالکل سچے ہیں، دل اور زبان ایک پیج پر ہیں.
اور جو آپ کی پلاننگ ہے وہ بھی ایک پیج پر ہے، اور پھر کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ ہو جاتی ہے، اچانک کوئی لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے، بعض اوقات کاریگروں میں کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، بعض اوقات کوئی اور ایشو آ سکتا ہے، وہ تو ایک جنرل پرابلم ہے، پھر تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھی وعدہ خلافی ہوئی ہے۔ لیکن جب ابتداءً ہی پتہ ہے کہ نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ زبانی طور پر کہہ رہے ہیں ہو جائے گا، تو یہ وعدہ خلافی کہلائے گی، اور یہ عام گفتگو نہیں ہے، عام بول چال نہیں ہے، بلکہ آپ ایک معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ معاہدہ ایک بڑی پاورفل چیز ہوتا ہے شریعت میں۔ معاہدوں پر تو یوں سمجھیں کہ اتنا زور دیا گیا ہے، اتنا زور دیا گیا ہے کہ یہ معاہدے ہی ہیں اور یہ کانٹریکٹ ہی ہیں کہ جو کتنی ساری چیزوں میں تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں۔ ایک صوفے کا مالک کوئی اور ہے، جب اس نے خرید لیا تو وہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ نکاح کیا ہے؟ کانٹریکٹ ہی ہے نا، جی معاہدہ، عقد ہے ایک۔ جی اس عقد سے کتنی تبدیلی آ جاتی ہے؟ ایک عورت کل تک حرام تھی، اب حلال ہو گئی، ساس اور سسر کا رشتہ قائم ہو گیا۔ مطلب کانٹریکٹ کوئی عام چیز نہیں ہوتے، کانٹریکٹ انتہائی پاورفل چیز کا نام ہے، انتہائی پاورفل چیز کا نام ہے۔ تو یہ کانٹریکٹ جو ہیں جب بھی کیے جائیں، ان کے اندر سنجیدگی کا مظاہرہ ہو، تدبیر اور پلاننگ کے ساتھ کیا جائے، اور سامنے والے کی رائٹ ہیں، وہاں بیچارے کے یہاں شادی ہوتی ہے، جی شادی کو آگے تھوڑی کر سکتے ہیں، صحیح، یا کسی نے گھر شفٹ کیا ہے، کوئی پروگرام رکھا ہوتا ہے، سب لوگ انگیج ہوتے ہیں، تو یوں ان معاہدوں کو پورا کرنا بے حد ضروری ہے۔ ٹھیک۔ مفتی ہمارے پاس یہ سوال ہے کشمیر سے بلال ہیں، اور کہہ رہے ہیں کیا کمیٹی ڈالنا سود کے زمرے میں آتا ہے؟ جو عام کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں تو سودی نہیں ہوتی، جائز ہیں۔ بعض اوقات بولی والے کمیٹی ڈالتے ہیں لوگ، تو وہ سودی کمیٹی ہے۔ ٹھیک، اگلا سوال دیجیے جی۔ آن لائن کمپنی میں کام کرتا ہوں، وہاں میں آرڈر بکر کی جاب کرتا ہوں، دودھ، سرف، صابن، کھانے پینے کی اشیاء۔ تو مفتی صاحب سے میرا سوال یہ تھا کہ مفتی صاحب اگر میں دکاندار کو بیچتا ہوں آن بہاف نوکر کی، شارٹ ایکسپائر ہوتی ہے یا وہ کارٹن کھلنے کے بعد ڈیمیج نکلتی ہے، مطلب ہم نے جو بولا ہے وہ نہیں نکلتی، اور کارٹن کھلنے کے بعد جب دکاندار 1 دن بعد یا 2 دن بعد دیکھنے کے بعد جب ہمیں وہ دکاندار اس چیز کی شکایت آئے یہ ڈیمیج ہے یا یہ شارٹ ایکسپائری ہے، ہم کمپنی میں بتاتے ہیں لیکن کمپنی کمپلین لینے سے گریز کرتی ہے، یعنی کمپنی کہتی ہے کہ اب ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اس کو اسی ٹائم یہ مال چیک کرنا چاہیے تھا۔ اس کا گناہ، اس کی ذمہ داری ہم پر ہے یا اس کی ذمہ داری کمپنی پر ہے؟ ٹھیک، دیکھیں جو اچھی کمپنی ہوگی وہ تو اپنے گاہکوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے گی۔ جو کمپنی ناٹ رسپونڈنگ لگا دیتی ہے تو وہ فیل ہو جاتی ہے آگے جا کے۔ تو اللہ کرے کمپنی کے لوگ جو ہے رسپونڈ کریں، اور کلائنٹس کے جو جائز حقوق ہیں جب تک ان کو پورا نہیں کریں گے تو نظام کس طرح ہوگا۔ مطلب یہ بڑا المیہ بن گیا یہ جی، مطلب کمپنیاں ملک بن گئے، ریاست میں ریاست بن گئی ہیں۔ جی اب موبائل کمپنیاں دیکھیں آپ، اتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں۔ میرے موبائل پہ ایک مرتبہ بیلنس کٹ رہا ہے جناب، ٹھیک ہے، میں نے فون کیا کہ بھائی بیلنس کیوں کٹ رہا ہے؟ کہنے لگے وہ آپ نے نا گانوں کا پیکیج لگایا ہوا ہے۔ آپ نے؟ میں نے کہا خدا کا خوف کرو، میں کوئی گانے سنوں گا؟ ٹھیک ہے نا، اور معاذ اللہ سما معاذ اللہ، ایک تو میں سن ہی نہیں سکتا، بالفرض مان لیا جائے تو کیا پیسے دے کے گانے سننا ہی واحد حل ہے؟ کسی کے پاس ہزاروں پلیٹ فارم موجود ہیں، فری میں لوگ گانے سنتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ پیسوں کو کٹوتی کر رہے ہیں، مان بھی نہیں رہے، اپنی طرف سے لگا کر پیسے بھی اپنی طرف سے لگا کے لے رہے ہیں۔ جی، حالیہ بات کیا ہے کہ کسی محترم نے، حیدرآباد کا کوئی بندہ ہے، ٹیلی فون کا بل لگوایا اور نمبر میرا ڈلوا دیا، ٹیلی فون پی ٹی سی ایل فون لگایا اور نمبر میرا ڈلوا دیا۔ اب مجھے جناب اسلام آباد سے فون آتا ہے، ہر 15 دن بعد آتا ہے، آپ کا بل اتنا ہو گیا، آپ بل ادا نہیں کر رہے۔ میں نے کہا بھائی میں کراچی میں بیٹھا ہوں، یہ نمبر حیدرآباد کا ہے، میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ نہیں جی آپ کا نمبر رجسٹر ہوا ہے۔ میں نے کہا کوئی بھی میرا نمبر رجسٹر کرا دے گا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بل مجھ سے مانگو گے؟ بھائی میری کم از کم ریکویسٹ تو آگے بھیج دو آپ کہ یہ نمبر غلط فیڈ ہے، اس نمبر پر فون نہ کیا جائے، مجال ہے ریکویسٹ آگے گئی ہو، 15 دن بعد دوبارہ فون آ جاتا ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کلائنٹ یا جو بندہ ہے آپ کا جس کو آپ نے مال بیچا ہے، کوئی بھی متعلقہ بندہ ہے، اگر آپ نوٹ رسپونڈنگ لگا دیں گے تو
कैसे निज़ाम चलेगा, शिकायतें बढ़ेंगी। صاحب اس کو میں ایک اور یہی بات ایک اور طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ مارکیٹ میں چاہے پبلک سیکٹر ہو چاہے پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر ہو، میرے جو محسوسات یہ ہیں کہ جب پروڈکٹ کوئی لانچ کی جاتی ہے، کوئی کمپنی کوئی سروس لانچ کی جاتی ہے، تو بڑے منتے ترلے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آ جاؤ جی، خرید لو جی، آ جاؤ جی، دیکھ لو جی، آ جاؤ جی، بیٹھ جاؤ جی، نہیں لینا جی، یہ مطلب یہ میں عوامی بات کر رہا ہوں. لیکن جب ان کے پاؤں جم جاتے ہیں، جب وہ کسی ویلیویبل پوزیشن پہ آ جاتے ہیں، تو اب ان کے نخرے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ مطلب یہ بیسیوں اس کی مثالیں ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین جو اسکرین کے اس طرف ہیں یہ بھی بھگتے ہوئے بیٹھے ہوئے. لیکن اب یہاں پہ ہم تو جو ہیں وہ یوز کرنے والے ہیں، لیکن جو کمپنی ہو، ادارہ ہو، دکاندار، ایون دکانداروں کو مفتی صاحب میں نے دیکھا کہ دکان کی اوپننگ کری تو جی سب کے جو ہے نا وہ 1 پاؤ والے کو بھی ویلیو دے رہے ہیں تو 5 کلو والے کو بھی ویلیو دے رہے ہیں. لیکن جیسے ہی ان کے پیر جم جاتے ہیں، ان کا کاروبار اسٹیبلش ہو جاتا ہے، تو پھر ان کے نخرے بڑھ جاتے ہیں. ایسے میں ان کو آپ کیا نصیحت کریں گے کہ ان کو کیا سوچنا چاہیے اور ان کا بیہیویئر اور رسپونڈنگ کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. یہ ٹی وی ہے نا جی، اس ٹی وی پہ اگر پرفارمر نہ آئے، جی، آپ کے پاس 700-800 افراد کا عملہ ہے، سب فارغ ہو گیا، ایسا ہی کیا کرے گا وہ؟ پرفارمر پرفارم کرے گا، یہاں کے مبلغین آتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بعض نصیحت کرتے ہیں یا نعت پڑھتے ہیں، نعت خواں، اگر یہ آئیں نا مثال کے طور پر، تو یہ باقی لوگ کیا کریں گے؟ باقی سب کو جو روٹی روزگار مل رہا ہے ان لوگوں کی پرفارمنس کی وجہ سے مل رہا ہے. ٹھیک ہے، 700-800 بندہ جڑا ہوا ہے، کوئی پرفارم کوئی کر رہا ہے، ایڈٹ میں ہے، کوئی کیمرہ مین ہے، کوئی سیٹلائٹ ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے. تو اسی طریقے سے ایک تاجر کے لیے گاہک جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. ٹھیک، تجارت کو فضل قرار دیا گیا ہے. گاہک ہی نہیں آئے گا تو فضل کہاں سے آئیں گے؟ گاہک کے ذریعے فضل آتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو جس کے ذریعے آپ کو روزی مل رہی ہے، روٹی مل رہی ہے، اللہ کا فضل مل رہا ہے، تو اس کا احترام بھی آپ کے ذمہ ہے، اس کا احترام کریں. بعض اوقات بندہ چھوٹے کام سے بڑا کام اختیار کر لیتا ہے، ایک نیچرل بات ہے. اب وہ نہیں چاہتا کہ میں روزگاری والے کسٹمر ڈیل کروں، ٹھیک ہے، میرا کام ہول سیل کا ہو گیا تو میں بڑے ڈیل کروں گا، لیکن ایٹیٹیوڈ اچھا ہو، گاہک کے ساتھ رویہ اچھا ہو. ٹھیک، اور زیادہ کامیاب دکاندار وہی ہوتے ہیں جن کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہوتا ہے. جی، کھارا در میں ایک دکان ہے، آپ یقین مانیں میں کوئی 10 سال تک تو یہ سمجھتا رہا شاید یہاں زکوٰۃ بڑھتی ہے. یا اللہ، ٹھیک ہے، میں گزرتا تھا وہاں سے، ہر ٹائم رش. میں سمجھتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ بعض اوقات نا ڈونر آ کے دے دیتے ہیں کہ جی آپ راشن دے دینا. جی جی. تو میں 10-12 سال تو یہ سمجھتا رہا کہ یہ جو نا وہ کوئی خیرات ورات بڑھتی ہے یہاں پہ، رعایتی پیکیج چل رہا ہے، لیڈیز الگ پورشن میں، مرد الگ پورشن میں. بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ اس بندے کی کوالٹی بڑی اچھی ہے چیزوں کی، کوالٹی کے ساتھ ساتھ اس کا بیہیویئر بھی اچھا ہوگا. صحیح. تو جو لوگ کھارا در چھوڑ کے جا چکے ہیں نا جی، وہ بھی اسی سے خریدنے آتے ہیں. یعنی ایک علاقہ چھوڑ کے جا چکے دوسرے علاقے سے دور دراز سے یہ آ رہے ہیں، وہی خریدنے آتے ہیں. ٹھیک، بتائیں کوئی تو چیز ہے نا، جب بھی رجوع لوگوں کا، جب بھی ہجوم ہے، جب بھی سب چیزیں ہیں، جی، تو بعض اوقات جو ہے گاہک کو اہمیت دینا بڑی اہمیت رکھتا ہے، ورنہ بے برکتی آ جاتی ہے. چلے مفتی صاحب نے بات تو پوری کر دی، لیکن ایک چٹکلے والی بات میں شامل کر دوں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی آپ کے پاس کوئی چیز ایسی ہے جس پہ آپ اترا رہے ہیں، جس پہ آپ کو مطلب ناز ہے کہ یہ چیز دوسری جگہ نہیں ملے گی، لیکن بعض اوقات پروڈکٹ ایسی ہوتی ہے وہ ہر دوسری تیسری دکان پہ موجود ہے. اس کے باوجود دکاندار کا یا بیچنے والے کا جو بیہیویئر ہے وہ پہاڑوں پہ اور آسمانوں پہ چڑھا ہوتا ہے. تو کسٹمر کے لیے تو پھر بہت سارے آپشن ہیں، وہ آپ کی دکان کی 2 سیڑھیاں اتر کے کسی اور کی 1 سیڑھی چڑھ جائے گا اور وہ اسے ویلکم بھی کر لے گا. تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کسٹمر کو دیکھیں، جہاں آپ خود کو مینٹین نہیں کرتے نا جی، وہاں پھر آپ کی جگہ کوئی اور لے لیتا ہے. ایسا ہی مجھے اس کی مثال ہے کراچی کی کالی پیلی ٹیکسیاں. جی، جب کراچی میں کالی پیلی ٹیکسیاں نہیں آنا بند ہو گئیں، جی، ساری ٹیکسیاں وہ تھیں جو شیرشاہ سے ریسائیکل ہو کے بنتی تھی. بیٹھ جائے آدمی تو ایسا لگے پتہ نہیں کہ ڈھینچے میں بیٹھ گیا. جی. اچھا ریٹ کرنے لگو تو ایسے پہاڑی ریٹ بتائیں کہ پتہ نہیں کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جب یہ چیز شروع ہوئی اور پھر روڈوں سے ٹیکسیاں شارٹ ہو گئیں، جی، پھر نئے نئے نظام آ گئے. جی.
ایک نظام آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا. جی. اب لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے، بھرے نہ ٹیکسیاں. جی. اب جو دکاندار ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. اب مارٹ بن رہے ہیں، سپر اسٹورز بن رہے ہیں. کیا ہے وہاں پہ؟ ہر کمپنی کا ایک وہ سیل ہے وہاں پہ. جی. یعنی ایک پوشن، اس کا پوشن ہے. جی. اب اس کے لوگ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، بڑے احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں. سب سے اہم چیز وہاں یہ ہوتی ہے کہ فیکٹری سے اٹھ کر ڈائریکٹ مال آ رہا ہوتا ہے. جی. میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ میں عام دکاندار سے ایک چیز بھی نہ خریدوں. وجہ یہ ہے کہ جو باتیں ہم سنتے ہیں اور جو لوگ بتاتے ہیں علمان والحفیظ، ہر چیز کی ڈپلیکیٹ بن رہی ہے. صابن، شیمپو، یہ اور وہ اور فلاں جو پیسے خرچ کر کے ہم مال خرید رہے ہیں وہ مال بھی 2 نمبر. تو اب یہ دکاندار اگر 2 نمبری کریں گے تو کیا ہوگا؟ نئی چیز آ رہی ہے مارکیٹ میں، پھیلتے جا رہے ہیں پورے شہر میں، گلی محلے میں پھیلیں گے جب یہ چیزیں، تو دکاندار کی حیثیت ویسے ختم ہو جائے گی. تو سوچنا چاہیے، اگر آپ خود اپنے آپ کو کمزور کریں گے تو پھر کمزوری آپ کے ساتھ جڑ جائے گی. تو آپ کے کاروبار میں آپ کا بیہیو جو ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. اس کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں. مال کو تو صاف کر رہے ہیں، بیہیویئر بھی تھوڑا چمکا لیں. اگلا سوال شامل ہے، سلسلہ کر رہا ہے. جی. اچھا، یہ سوال تھوڑا رہ گیا ان کا. جی. ان کا سوال یہ تھا کہ کسٹمر کو جو ہے وہ ریکلیم نہیں کرتے. تو اگر تو خامی نکلی ہے تو کلیم کرنا ضروری ہے. آپ آرڈر بکنگ کرتے ہیں، آرڈر بکر پر تو اس کا اثر نہیں پڑے گا، لیکن کمپنی جو ہے اس کے اوپر ضروری ہے کہ اگر عیب نکلا ہے مال کے اندر، اور ظاہر بات ہے یہ ایسا مال نہیں ہے جس کو یہ کہہ کر بیچا جاتا ہو جیسا ہے جہاں کی بنیاد پہ آپ کا ہے، بلکہ کوالٹی کی بنیاد پہ بیچا جاتا ہے، تو کمپنی واپس لینے کی پابند ہے. اگلا سوال دیجیے. مفتی صاحب، آج کل مختلف برانڈز کے مشروم مختلف شکلوں میں سپر سٹورز پر دستیاب ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ مشروم کھانا جائز ہے؟ جی. مشروم جسے کھمبی بھی کہتے ہیں، اور من و سلوا جو مشہور ہیں، ایک روایت کے مطابق اس غذا کا بھی پارٹ تھے. یہ مشروم جو ہے اس غذا کا پارٹ تھا. مشروم عام طور پر ریت میں اگتی ہے. مطلب ہم نے تو جو اپنے بچپن میں دیکھا ہے، ہمارا جو شہر ہے اس کے 15 کلومیٹر بعد تھرپا کر شروع ہو جاتا ہے. جی. جیسے بارش ہوئی ہے، ایک بارش اور گرج چمک والی، خاص طور پہ اگلے دن شہر میں لوگ مشروم لے کے کھڑے ہوتے تھے. بارش کے بعد یہ ریگستان میں خود بخود اگاتی ہیں. نباتات ہے بیسیکلی، ایک بوٹی ہے، مطلب سبزی ایک طرح سے. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ فصل کے طور پر وسیع پیمانے پر اگائی جاتی ہے. پاکستان میں تو شاید اتنی نہیں اگائی جاتی ہوگی، اس لیے یہ سال کے 12 مہینے اویلیبل ہوتی ہے. تو مشروم ایک سبزی ہے اور سبزی کا کھانا جائز ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ میں نے گزشتہ دنوں کچھ خبریں پڑھی تھیں، ان میں یہ تھا کہ کچھ بچے مشروم کھانے کی وجہ سے انتقال ہو گیا ان کا، تو وہ جنگل میں گئے اور انہوں نے زہریلی مشروم کھا لی. تو جنگل کی جو مشروم ہوتی ہیں وہ کچھ زہریلی بھی ہوتی ہوں گی. انہوں نے ایک ڈبہ اٹھایا ہوا ہے، اللہ محالہ کسی کمپنی کی طرف سے ہے یہ، تو یہ لوگ تو ظاہر بات ہے زہریلی مشروم نہیں لے کر آئیں گے مارکیٹ میں، تو یہ دیکھ لینا ضروری ہے زہریلی نہ ہو. سر آپ نے کھائی مشروم؟ ہاں، متعدد مرتبہ کھائی ہیں، متعدد مرتبہ کھائی ہیں. اور وہ کھائی ہیں بارش کے بعد والی تازی تازی جو بکری ہوتی ہے. تو ڈبے کا مال دکھا رہے ہیں نا. مجھے بھی آپ نے کھلائی. اچھا، مجھے خیر یاد نہیں ہے. اچھا، مجھ سے ہمارا ابھی پیچھے ایک سوال چلا تھا وہ کمیٹی والا، تو شہزاد صاحب نے سوال ہے کہ بولی والی کمیٹی اگر کوئی ماضی میں لے چکا ہو تو اب وہ کیا کرے؟ دیکھیں، بولی والی کمیٹی میں 2 خرابیاں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کسی نے حصہ ڈالا اور سود دیا. جس نے دیا وہ توبہ کرے گا، ٹھیک ہے، اس نے دیا ہے. اور جس نے لیا ہے وہ اس رقم کو جس سے لیا اس کو واپس کر دے، یا بغیر ثواب کی نیت کے اتنی رقم مستحق زکوٰۃ کو دے دے. تو یوں یہ 2 صورتوں میں اس کا حکم آئے گا. اگر اس کو میں مثال سے تھوڑا لوں کہ اگر 2 لاکھ کی کمیٹی تھی 20,000 روپے مہینے سے، اور دوسری کمیٹی اٹھی ہے، ابھی اس نے 40,000 روپے بھرے ہیں اور 2 لاکھ کی اٹھی ہے کمیٹی، تو اب بولی لگتی ہے کہ جی 1,90,000 لے لو، 1,80,000 لے لو، چھوڑ دو. تو یوں اس نے چھوڑی، جس نے چھوڑ دی. اور یہ جو 10,000 روپے چھوڑے گئے یہ بقیہ 9 ممبر میں تقسیم ہو جائیں گے. اس دفعہ تو اس نے دیے ہیں، دینے کی توبہ کرے گا. لیکن اگلی کمیٹیوں میں ہو سکتا ہے اس نے لیے ہوں. ٹھیک ہے.
وہ جو لیے ہیں وہ مال حرام تھا، ٹھیک ہے، اس کا تصدق کرنا ضروری ہے، بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، جو اس نے چھوڑ دیے اس پہ صرف توبہ بنے گی، اور جو لیتا رہا ہے ان پہ تصدق واپس بھی کرنا ہوگا، تصدق کرنا ہوگا اور توبہ کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال شامل ہے سلسلہ کر رہے ہیں۔ جی جناب۔ میرا سوال ہے، میں گاڑیاں بیچتا ہوں، اکثر کرے لوگ کو گاڑی لے جاتے ہیں، 2-3 دن کے بعد گاڑی واپس کرتے ہیں، جب گاڑی واپس کرتے ہیں ہم اس کے پیسے کاٹتے ہیں 2000 یا 3000، کیا وہ ہمارے لیے جائز ہے؟ ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ جی آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ کا سودا ہوتا ہے یہ کیش میں ہوتا ہے یا ادھار میں ہوتا ہے؟ اگر تو پیسے ادا کر دیے گئے تھے، اس بندے نے سارے پیسے ادا کر دیے اور ادا کر کے چلا گیا، اب وہ واپس آیا ایک اور ڈیل کرنے، جی، پھر ایک نئی ڈیل ہے جتنے میں آپ راضی ہوں تو گنجائش ہے۔ پیسے ادا نہیں کیے تھے تو پھر پرابلم ہے۔ ٹھیک، مختلف ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ اگر کسی شخص نے ادھار پیسے لے کر کاروبار شروع کیا ہے اور اب کاروبار جب رقم واپس دینی ہے تو جس سے ادھار لیا تھا وہ پروفٹ کا یا اوپر رقم کا مطالبہ کرتا ہے، تو آیا یہ جائز ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا حکم ہے؟ قرض پر تو نفع نہیں دیا سکتا نا، اس نے قرض لیا تھا، جی، قرض پر تو کوئی نفع نہیں دیا جاتا۔ جو مطالبہ کر رہا ہے وہ اس کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے، وہ تو سود دینے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ٹھیک، اگلا سوال دیجیے۔ مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ اگر کوئی بندہ کرائے پہ دکان لے اور فردر اس کو آگے پروفٹ کے ساتھ کرائے پہ دے دے، یہ صحیح ہے شرعی طور پہ؟ جی، ایک شرط پوری کر لے تو اچھا ہے، ویسے تو اور بھی صورتیں ہیں لیکن جو آسان ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ کوئی اس میں ترمیم کر دے، کوئی ترمیم یا اضافہ کر دے، مثال کے طور پر پردے لگوا دیے، ٹائلیں لگوا دی، کوئی بھی ایسی چیز کر دے اس کو ترمیم یا اضافہ کہلایا جائے، خاص طور پہ اضافہ اس کو کہا جائے، رنگ کروا دیا، اب یہ زیادہ کرائے پہ دے سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی کسی کو تجارت کے لیے کوئی چیزیں لے کے دیتا ہے، مثلاً گھی لے کر دیتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ جس کے بدلے جو ہے نا آپ مجھے 10 روپے فی کلو کے عوض آپ مجھے واپس کیجیے گا، یعنی گھی کی قیمت بھی اور 10 روپے گھی کے پیکٹ کے عوض وہ بھی دیجیے گا، تو یہ چیز جائز ہوگی یا نہیں؟ یہ مرابحہ پروڈکٹ کے تحت مسئلہ حل ہوگا۔ ہمارا ای میل ایڈریس آپ نوٹ کر لیں، bisfatwa@darulifta.net۔ اس پر ہم آپ کو پوری ایک بزنس جو ڈیل ہے وہ بنا کے بھیج دیتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے اگر کر لیں گے تو یہ جائز ہے آپ کے لیے، اور یہ مرابحہ کے ذریعے کریں گے۔ مرابحہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھی آپ کہاں سے خریدتے ہو، میں خرید لیتا ہوں، صحیح، ممکن ہے پرائیویسی کی وجہ سے وہ نہ بتائے، ٹھیک ہے، اس کو وکیل بنا دیں، اس کے بعد ٹائم نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو اپنا نمائندہ بنا دیں۔ صحیح، پہلے خریداری ہوگی، ٹھیک ہے، انویسٹر خود خریدے، ٹھیک ہے، قبضہ کرے، صحیح ہے، یا اس کا کوئی نمائندہ خریدے قبضہ کرے، ٹھیک ہے، یا دکاندار بھی اس کا نمائندہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو خریدنا ہے خود بھی نمائندہ بن سکتا ہے، گیا خریدنے کے بعد گیا نمائندہ بن گیا۔ اور اس پر تفصیلی فتویٰ ہم نے ماہنامہ فیضان مدینہ میں بھی شائع کیا ہے، اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ نمائندہ بن گیا، اب پہلے ڈیل مکمل ہو گئی، صحیح ہے، جو انویسٹر کی طرف سے ہوئی حقیقتاً، انویسٹر کی طرف سے خریداری ہو چکی ہے، قبضہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، اب انویسٹر سامنے والے کو آفر کرے گا صحیح، کہ بھئی یہ جو مال ہے مجھے پڑا ہے 100 روپے کا، میں آپ کو اتنے مہینے کے ادھار پہ 110 روپے کا بیچ رہا ہوں، ٹھیک، اب دکاندار کو یہ کچھ مہنگا ملا جی، اور اس نفع کے ذریعے اس نے جو انویسٹمنٹ کی ہے نفع کمایا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ مفتی آپ نے طریقہ کار بتا دیا، اور ایک آپشن، اور اگر آپ لکھا ہوا لینا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر آپ سوال بھیجیں، اللہ نے چاہتا ہوں ہم اس کا پورا طریقہ کار، اپنا فون نمبر ضرور ڈالیے گا، لکھ کر آپ کو بھیج دیں گے۔ چلیں جی، آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، لیکن مدنی چینل کی نشریات جاری ہے اور اللہ کرے کہ صبح قیامت تک جاری رہے اور اس سے برکتیں پاتے رہیں۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احکام تجارت، احکام تجارت۔